وفاق نے سندھ سے ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا. سندھ کے وسائل کسی نہ کسی بہانے روکے جاتے ہیں. وسائل نہیں ملتے تو مسائل بھی حل نہیں ہوتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. کراچی کا پانی اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ اب نجی شعبے سے مل کر حل کریں گے. بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف علی زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں. کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا. ایکسپریس وے کو شارع بھٹو کا نام دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی. ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بنتے نہیں لیکن پھر بھی جاری ہیں. مذاکراتی عمل کے دوران بانی پی ٹی آئی کا لمبا چوڑا ٹویٹ آیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی کو بنی گالہ منتقل کرانا پی ٹی آئی کی خواہش ہے لیکن حکومت نے کوئی پیشکش نہیں کی. پی ٹی آئی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں. مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں, کرا دینی چاہیے. اسد کیسر کا کہنا ہے مریم نواز اور خواجہ آصف کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں. ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے. ہم نے اپنے مطالبات میں کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے. ذہن سے نکال دیں ہم کسی دباؤ میں آئیں گے. مذاکرات چاہتے ہیں اس لیے بات کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں ہے. ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا. کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. 4 جنوری کو اسد قیصر کو بتا دیا تھا کہ ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے. فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا نے رد عمل میں کہا اسپیکر کی موجودگی میں حکومتی کمیٹی نے بانی سے نشست کی یقین دہانی کرائی تھی. اسپیکر ایاز صادق قوم کو بتائیں حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہے. عمر ایوب نے آج اسپیکر سے رابطے کی کوشش کی. ٹیلی فونک رابطہ نہ ہو سکا. میسج کر دیا اتوار یا پیر کو تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے. تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن نہ بننے سے مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا. دوست ملکوں کو بھی پتا ہے فتنہ کون ہے. فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. پہلے سول نافرمانی کی کال دی جو مس کال ثابت ہوئی. دسمبر میں کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں. اس کے باوجود ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پھونکوں اور تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو صرف تباہی تھی. اقتدار میں تھے تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے. آج گھٹنوں کے بل این آر او مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی تحریک ہے اور جہاد کر رہی ہے. بانی نے کہا آزادی کی آواز اٹھائیں مسلح مزاحمت نہیں. پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کی سیمینار میں گفتگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ایونٹ میں موجود تھے. کہا بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتے رہے ہیں. گنڈا پور سے پہلے پرویز خٹک لشکر کشی کر رہے تھے. علی ظفر نے کہا حکومت ماضی چھوڑے اصولوں پر بات کرے. حکومت مذاکرات ضرور کر رہی ہے لیکن دے کہیں اور رہی ہے. ملک احمد نے کہا آپ تعصبات سے نکلیں گے تو ہی بات ہوگی. پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں لیا نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا. جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات, جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے. مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے. خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے. وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم نہیں. بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. درخواست سماعت کے لیے مقرر. 2 رکنی بینچ پیر کو اعتراض کے ساتھ سماعت کرے گا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 2 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا. سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا. اے ٹی سی نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواست سے مسترد کر دی.
पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज है। इसके लिए आवाज बुलंद करना होगी। लड़कियों को मयारी तालीम की फराहमी से ही मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। तालिबात अपनी काबिलियत से बैनुल अक़वामी मईशत में भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। लड़कियों को तालीम न देना उनको रोशन मुस्तकबिल के हसूल से रोकता है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में राबता आलमे इस्लामी और हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में शरीक वज़राए तालीम से गुफ्तगू में कहा, ख़वातीन की तालीम के हसूल में मुताबिद चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज्यादा तादाद लड़कियों की है। कॉन्फ्रेंस में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ताहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा नालायकों के हाथ आ गया। PTI हुकूमत सूबे को बदअमनी की तरफ ले जा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पाड़ा चनार में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान तबाह करना चाहते हैं और सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला इजलास में आकर कुछ और बातें करते हैं, बाहर कैसेट तब्दील कर लेते हैं। इनकी सारी दिलचस्पी बानी PTI को रिहा कराने में है। बानी PTI धरनों से रिहा नहीं होंगे। पाड़ा चनार टल में शाहरा आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। मंदूरी में धरने और रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुरम के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना नहीं हो सका। पुलिस का कहना है, मरकजी शाहरा महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने बताया, रास्ते क्लियर होते ही काफिले रवाना किए जाएंगे। बगन मुतासरीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद 7 इमदादी ट्रक भेज दिए। पहले काफिले में इमदादी सामान के 10 ट्रक भेजे गए थे। करक में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गई, कई गाड़ियां कुचल दी, 12 अफराद जा बहक, 25 जख्मी। रेस्क्यू तर्जुमान ने बताया, बेकाबू ट्रेलर पर रखा कंटेनर मुसाफिर वैन पर उलट गया। लाशों और जख्मियों को गाड़ियां काट कर निकाला गया। वज़ीर आला KP की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें देने की हिदायत। गवर्नर ने भी नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के ताजिरों से नाराजगी का इजहार। कहा, जहां मौका मिलता है हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं। ये समझा जाता है कि तनकीद करने से खबर बनेगी, ऐसा ना करें। अभी एक मीटिंग में कहा गया, हम $1.6 अरब खा गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के उस मंसूबे पर 80 या 90 मिलियन खर्च हुए हैं। इस मंसूबे पर काम चल रहा है। कराची से हैदराबाद मोटरवे जैसे बनाया गया, इससे खुश नहीं। विफाक से कहूंगा, हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द अज जल्द बनाए। पाकिस्तान गरीब मुल्क है। 60% लोगों की आमदन इतनी है कि टैक्स नेट में ही नहीं आते। 6,70,000 लोग इनकम टैक्स नेट में आते हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स सिस्टम का डिजाइन 5% लोगों के लिए बनाया गया। सिस्टम कैसे ठीक करना है ये TV पर बताने वाले खुद टैक्स नहीं देते। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था, नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके को शामिल किया। कानून ला रहे हैं, टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के लिए खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली टीम में 7 तब्दीलियां। इब्रार अहमद, इमाम उल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। मोहम्मद अली, काशिफ अली और रोहेल नाजीर भी टीम में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। सबको मुबारकबाद दी। कहा, मेरे इतने सारे बेटे बेटियों की शादी है, आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। जैन मैरियट ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया।
بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 8 مزدوروں کی تلاش جاری. گزشتہ روز 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں. پی ڈی ایم کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکال کر راستہ کلیئر کر لیا. امید ہے کانکنوں تک جلد پہنچ جائیں گے. کراچی کے لکی ون مال میں اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح. چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا. شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں. اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلباء کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا. اے آر وائی بی گلوبل اور یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. چیئرمین اے آر وائی گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی ایم ڈی شکیل احمد نے دستخط کیے. یونائیٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سیو گولڈ حاصل کر سکیں گے. بی ٹی پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا. ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا دبئی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی. آگ بجھانے کے لیے قیدیوں سے بھی مدد طلب کر لی گئی. 1000 کے قریب قیدی فائر فائٹر کے ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف. ہائیڈرینٹس خشک ہونے لگے. ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا. 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. 12,000 سے زیادہ گھر راکھ میں تبدیل. 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا. آگ کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے. ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے. ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپ میں تبدیل. کیلیفورنیا میں بے گھر افراد کے لیے امداد کی اپیل. ایک طرف بھڑکتے شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان. امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں. جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی منجمد ہو گیا. راستے اور تعلیمی ادارے بند. پروازیں معطل. ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنساس سب سے زیادہ متاثر. طوفان کی مزید وارننگ جاری. برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں. تعلیمی ادارے بند. بجلی کی فراہمی معطل. ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ متاثر. اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی. اسرائیل کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 21 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے زیتون میں مسجد کو نشانہ بنایا. ریمل میں رہائشی عمارت پر بم برسائے. حماس کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے کے بعد متعدد یرغمالی لاپتہ ہو گئے. تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے میجر جنرل پر قدامت پسند یہودیوں نے حملہ کر دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی. نیو یارک یونیورسٹی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے 11 طلبہ کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا. چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں. آئی سی سی کے وفد کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. وفد کو مختلف انکلوژرز، میڈیا باکس اور ڈریسنگ رومز کا دورہ کرایا گیا. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن رواں ماہ مکمل ہو جائے گی. سائمہ ایوب کا علاج ٹھیک طریقے سے کرایا جائے. وہ بہترین کھلاڑی ہے. سابق کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے امید ہے نوجوان. اور انشا جی کو کوچ کے 47 برس بیت گئے. منفرد اسلوب کے شاعر و مزاح نگار ابن انشا کی برسی. ابن انشا نے سفرناموں، تراجم اور شاعری پر مشتمل تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا، جن میں چاند نگر، اردو کی آخری کتاب، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، قابل ذکر ہے.